3 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں عورت مرد سے ہم بستر کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے سیاق و سباق پہ جاتے ہیں اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے 3 دن ہے جس میں عورت ہم بستر کے لیے تڑپ جاتی ہے، تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ ہم بستر کرنے کا کیا طریقہ ہے، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں مباشرت کے کیا آداب ہے اور اسلام اس بارے میں ہمیں کیا کہتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب پڑھتے نہیں اور عالم سے مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتے ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنے سہیلوں کو پوری رات کی کہانی سناتی ہے۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ پرانے حکماء کہتے ہیں کہ عورت میں جنسی چاہت کے 9 حصے ہوتے ہیں اور مرد میں صرف جنسی چاہت کا جو حصہ ہوتے ہیں وہ ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جنسی چاہت چونکہ مرد میں ایک حصہ ہوتے ہیں اور مرد پھر بھی ہر وقت ہم بستری کے لیے تیار ہوتا ہے اور عورت ہم بستری کے لیے نہیں کہتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت میں فطرت نے بہت زیادہ شرم اور حیا رکھی ہے، اور عورت یہ بات کہنے میں بہت زیادہ شرم آتی ہے۔ وہ اپنے حسیات کو، اپنے 9 حصوں کو، جذبات کو دبا لیتی ہے اور شرم و حیا کی وجہ سے کہہ نہیں پاتی۔ کچھ دن ہفتے میں یا کچھ دن مہینے میں جو مخصوص ہوتے ہیں جس میں عورت چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے ہم بستری کرے، وہ ایام حس کے بعد کے 3 دن ہے۔ اس میں عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن حالت حیض میں یعنی ماہواری میں جماع کرنا بالکل حرام ہے۔ حائض عورت سے شرمگاہ میں جماع کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورت سے الگ رہو جو کوئی اس کا مرتکب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حائض عورت سے اس وقت تک جماع کی اجازت نہیں دی جب تک اس کا خاوند رک جائے اور وہ پاک صاف ہونے کے لیے غسل نہ کر لے۔ ایام حیض سے عورت جب پاک ہو جائے یعنی ماہواری کے بعد پاک ہو جائے اور اس کے بعد غسل کرے، تو اس کے بعد کے جو 3 ایام ہے وہ حکماء کہتے ہیں کہ تب عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس کے ساتھ ہم بستری کرے اور ہم بستری کے کیا اسلامی آداب ہے۔ پہلی بار جب دلہن اپنے دلہا کے ساتھ یکجا ہوتی ہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے شوہر اپنے بیوی کے پیشانی کے بال پکڑے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا۔ اور دلہا کو چاہے کہ وہ شب زفاف میں یعنی کہ سہاگ رات میں اپنے بیوی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ایسا کرنے سے دونوں کی ازدواجی زندگی پر ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئی تو تم اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے اہل میں برکت عطا فرما اور ان کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اکٹھا رکھے، خیر پر اکٹھا رکھ، اور جب ہمارے اندر جدائی ہو تو خیر ہی خیر پر جدائی کر۔ مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہم بستر کے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ایسا کرنے سے صحبت سے پیدا ہونے والا بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔